درجہ 10 کے عزیز طالب علموں، آج پھر میں آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ مسلسل آپ لوگوں کا کلاس جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعہ اور آن لائن کلاسز کے ذریعہ آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہوگا اور اس سے آپ مستفید بھی ہو رہے ہوں گے، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور اپنی تعلیم کو مسلسل آپ جاری رکھ رہے ہوں گے۔ جہاں آپ کو پچھلے سبق میں کہانیوں کے متعلق، نظموں کے متعلق، مصنفین کے متعلق اور شعراء کرام کے متعلق آپ لوگوں کو جانکاری دی گئی تھی، اپنے سوالوں کو حل کرنے کی ترکیب بتائی گئی تھی، وہیں آج جو ہم موضوع اٹھا رہے ہیں اس وقت آپ کے لیے وہ بڑا ہی اہم ہے، بورڈ کے نقطۂ نگاہ سے، امتحان کے نقطۂ نگاہ سے۔ لہٰذا اگر آپ اس پر غور و فکر کریں گے، اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا کر اور امتحان میں اچھے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس جانکاری سے اپنی زندگی کو سنوارنے میں بہتری بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو آج غزل میں استعمال ہونے والے ایسی باتوں کا آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں جس سے آپ روبرو ہو کر اپنے امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ غزل میں ایک لفظ آتا ہے مطلع۔ مطلع کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد مقطع کسے کہتے ہیں، تشبیہہ کسے کہتے ہیں، استعارہ کسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ ردیف کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام موضوعات ہیں جن پر ہم لوگ گفتگو کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم پہلا سوال لیتے ہیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ ہم بورڈ پر جاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ سوال ہے یہ کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ یہ سوال مطلع کسے کہتے ہیں، تو جواب جو آئے گا اس کا، یہ جواب ہم جو دیں گے اس کا، یہ اس طرح سے ہوگا کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اسے مطلع کا شعر کہتے ہیں۔ اب اس کو آپ غور سے دیکھیں، ذرا دوری بنا کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ میں نقطہ ذرا یہ ہو جائے گا قافیہ، اور ہم ردیف ہوں، اسے مطلع کا شعر کہتے ہیں۔ شعر، یہ مثال ہم یہاں پر دیں گے، مثال ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب میں نے کہا تھا
یہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو مثال پیش کی ہے غزل کے ایک شعر کا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہاں بر اور دوسرے میں نظر، اور یہاں نہیں آتی نہیں آتی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قافیہ اور یہ ردیف آپ دیکھ رہے ہیں، بر نظر نہیں آتی نہیں آتی، یہ دونوں ایک ساتھ ہے. تو اس طرح سے دونوں ایک ہی وزن کے الفاظ کا استعمال یہاں پر ہوا ہے، اور جس کے وجہ کر ردیف اور قافیہ دونوں کا استعمال اس شعر میں ہوا ہے. اور یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس لیے یہ مطلع کا شعر ہوا. تو آپ سے جب سوال یہ کیا جائے گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں تو بآسانی آپ اس کا جواب دیں گے کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے مطلع کا شعر کہتے ہیں. جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو آج ہم مطلع پر ہی اکتفا کرتے ہیں. اگلے نشست میں جب ہم آئیں گے تو یا تو حسن مطلع پر گفتگو کریں گے یا مقطع کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد ردیف اور قافیہ پر گفتگو کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اب تک جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر آپ عمل کیجئے، اس کو یاد کیجئے اور اپنے امتحان کی تیاری جاری رکھیے. بہت بہت شکریہ.